بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 311 میں ہم آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے عبداللہ کے عہد میں سلطنت بنو امیہ کی کیا حالت تھی۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطنت عبداللہ کے تخت نشینی کے وقت یعنی 275 ہجری میں حکومت اندلس یعنی سلطنت بنو امیہ کی حالت اس قدر سکم ہو چکی تھی کہ خزانہ تمام خالی ہو گیا تھا۔ آمدنی جو کسی زمانے میں 10 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ گئی تھی، اب 1 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ عیسائی ریاستوں سے قطع نظر کی جائے تو دارالسلطنت قرطبہ کے دونوں پہلوؤں پر 2 ایسے زبردست رقیب پیدا ہو چکے تھے جن کی طاقت سلطنت قرطبہ سے کم نہ تھی۔ ایک طرف ابن حفصون تھا اور دوسری طرف ابن مروان۔ ابن حفصون زیادہ عقلمند اور مدبر شخص تھا۔ اس کا طرز حکومت ایسا تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے زیر حکومت رہنے کو پسند کرتے تھے، مگر چونکہ اس کے ارتداد کا اعلان ہو چکا تھا، اس لیے بہت سے مسلمان اس کی مدد کو پہنچ کر گناہ سمجھ کر بجائے اس کی سلطنت کے دوسرے رقیب ابن مروان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ابن حفصوان باوجود اعلان ارتداد عیسائی ریاستوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر ابن مروان باوجود مسلمان ہونے کے الفونسو سوم بادشاہ اسٹریاس اور دوسرے عیسائیوں کا اہم عہد اور رفیق بن گیا تھا۔ نواح اشبیلیہ میں بعض عرب سرداروں کی جاگیریں تھیں اور وہ وہیں اقامت گزاری تھیں، اور ان لوگوں میں بعض نے یہ رنگ دیکھ کر علم بغاوت بلند کیا اور اشبیلیہ میں قابض اور مسترزف ہو گئے۔ ادھر اسی قسم کی جاگیردار عربوں نے غرناطہ کے نواح میں علم بغاوت بلند کر کے غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ابن حفصون اور ابن مروان کے مد مقابل 2 اور طاقتیں پیدا ہو گئیں، اور ان چاروں طاقتوں میں جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہا۔ دربار قرطبہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان سب کو زیر کرتا، بلکہ اب سلطان عبداللہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نواح قرطبہ پر حکومت رکھتا اور ان لڑنے والی چاروں طاقتوں کے درمیان کبھی کبھی دخل دے کر ان کی لڑائی کو صلح سے تبدیل کرا دیتا تھا۔ چونکہ چاروں رقیب ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اس لیے ان میں سے ایک دربار قرطبہ کی سیادت کو تسلیم کرتا اور سلطان کو اپنا بادشاہ کہتا، لیکن عملی طور پر وہ بالکل خود مختار تھے، اور اس قسم کا باج اور خراج سلطان عبداللہ کے پاس نہیں بھیجتے تھے۔ مذکورہ عرب سرداروں کا طرز عمل مولدین اور نو مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہ تھا، اس لیے مولدین اور نو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ابن مروان کے پاس چلا گیا تھا۔ انہی ایام میں شمالی شہروں کے 2 مسلمان عاملوں نے سرکستہ اور شنیت بریا کے نواح میں عیسائیوں کی اس منصوبہ کو اندلس کے مسلمانوں سے خالی کرا لیا، جہاں سخت صدمہ پہنچا۔ تفصیل اس اجمال کیا ہے کہ جب بادشاہ اسٹریاس اپنی فوجیں لے کر جنوب کی طرف بڑھا تو مقام ترسونا کے عامل لب بن محمد نے اپنی نہایت قلیل جمعیت سے عیسائی فوجوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ادھر عبد الرحمن بن مروان نے اپنے دوست شاہ اسٹریاس کو اطلاع دی کہ اگر اپنی حدود سلطنت سے آگے بڑھا تو سب سے پہلے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اس تنبیہ اور تحدید کا اثر یہ ہوا کہ عیسائیوں نے چند روز کے لیے اور خاموش رہنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حملہ آوری سے مسلمانوں کی خانہ جنگی موقوف ہو کر ان میں اتفاق پیدا ہو جائے گا اور آپس میں چھری کناری رہ کر ان کے کمزور ہونے کا سلسلہ رک جائے گا۔ ادھر ابن حفصون نے یہ ہوشیاری کی کہ افریقہ کے خاندان اغلابہ سے خط و کتابت کر کے اس بات کی استدعا کی کہ عباسی خلیفہ سے میرے نام کی سند حکومت اندلس منگا دی جائے۔ اس کوشش میں اگرچہ عمر بن حفصون کی کامیابی نہ ہوئی، مگر اس خبر کے سننے سے دربار قرطبہ میں ہلچل پیدا ہوگی، اور سلطان عبداللہ نے جس قدر فوج
وہ فراہم کر سکتا تھا، فراہم کر کے ابن حفصون پر فوراً چڑھائی کر دی۔ سلطان عبداللہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ اگر عمر بن حفصون کے پاس خلیفہ عباسی کی سند آ گئی تو عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پھر اندلس میں بنو امیہ کا وجود باقی نہ رکھا جا سکے گا۔ سلطان عبداللہ 14,000 سے زیادہ فوج جمع نہ کر سکا۔ ابن حفصون کے پاس 30,000 فوج تھی۔ آخر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ اس معرکے میں سلطان عبداللہ اور اس کے ہمراہیوں نے غیر معمولی بہادری کا اظہار کیا اور ابن حفصون کو شکست فاش دے کر پہاڑوں میں بھگا دیا۔ باغی فوج کے بہت سے آدمی مارے گئے اور سلطان عبداللہ کی حدود ملکیت کسی قدر وسیع ہو گئی۔ اس فتح کا اثر حکومت قرطبہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ سلطنت کا اعتبار اور اعتماد جو بالکل ضائع ہو چکا تھا اب کسی قدر قائم ہونے لگا تھا۔ ادھر عبداللہ بن مروان نے ان ایام میں اشبیلیہ کے خود مختار رئیس اور ابراہیم بن حجاج سے صلح کر کے اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کی۔ سلطان عبداللہ نے اس فتح کے نتائج دیکھ کر ابن مروان کا زور توڑنا اور اس پر حملہ کرنا ضروری سمجھا۔ وزیر السلطنت احمد بن ابی عبیدہ کو فوج دے کر ابن مروان کی طرف بھیجا گیا۔ ابن مروان نے ابراہیم بن حجاج والی اشبیلیہ سے امداد طلب کی۔ چنانچہ ابراہیم بن حجاج بن مروان کی قوم پر تیار ہو گیا۔ دونوں نے مل کر احمد بن ابی عبیدہ کا مقابلہ کیا۔ اس معرکے میں بھی روم سلطنت نے اپنا کام کیا اور باغیوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد ابراہیم بن حجاج نے اطاعت فرمانبرداری کا اظہار کیا اور سلطان عبداللہ نے اس کا اشبیلیہ کا عمل مقرر کر دیا۔ اس لڑائی کا نتیجہ پہلی لڑائی سے زیادہ مفید برآمد ہوا۔ حدود سلطنت کے ساتھ ہی وقار سلطنت نے بھی پہلے سے زیادہ ترقی کی۔ اس واقعے کے چند روز بعد عبد الرحمن بن مروان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے تیلا وغیرہ میں حکومت شروع کی۔ ادھر ابراہیم بن حجاج حاکم اشبیلیہ سے شکست کھا کر پہاڑوں میں پناہ لے لی تھی۔ جب سلطان دارالسلطنت کی طرف واپس ہوا، عمر بن حفصون نے بتدریج اپنی حکامت طاقت کو بڑھانا اور اپنی حالت کو سدھارنا شروع کیا۔ بادشاہ اسٹریاس مسمی الفونسو اور اس کے بھائی میں لڑائی شروع ہوئی۔ الفونسو نے اپنی تسکین خاطر کے لیے سلطان عبداللہ سے خط و کتاب کر کے تجدید صلح کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان نے فوراً رضامندی ظاہر کر کے ان شرائط پر صلح کر لی کہ نہ بادشاہ اسٹریاس اپنے موجودہ حدود سلطنت سے باہر قدم رکھے اور نہ اسلامی فوجیں اس کی حدود میں داخل ہوں گی۔ یہ صلح الفونسو کے لیے بیر نج مفید اور نفع رساں تھی، کیونکہ مسلمان اس تمام ملک کو جو اس کے قبضے میں تھا اپنا ملک سمجھتے اور اس پر قبضہ کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ لیکن اب سلطان عبداللہ نے اس کی حکومت کو تسلیم کر کے اس کی اول عزمی کو تقویت پہنچا دی تھی۔ ادھر آئے دن کی لڑائیوں اور بغاوتوں سے رعایا تنگ آ چکی تھی اور یہ بدامنی کا سلسلہ بہت ہی طویل ہو گیا تھا، لہذا خود بخود لوگوں کی توجہ اس طرف میل ہوئی کہ دربار قرطبہ کے خلاف بغاوت کرنا کسی بھی طرح مفید نہیں ہے اور ایسے باغیوں کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا گناہ عظیم ہے۔ لہذا یہ صورتحال جو پیدا ہو چکی تھی دیر تک قائم رہی۔ اشبیلیہ ایک خود مختار اور طاقتور ریاست مشرق میں قائم ہو گئی تھی۔ ان کے علاوہ باقی اکثر حصہ ملک کا اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا اور سب اپنی اپنی جگہ اپنی حکومت کرتے اور دربار قرطبہ کی ذیلی تقریم بجا لاتے تھے۔ عیسائی ریاستوں میں جانشینوں کے متعلق اتفاقاً سخت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے اپنے اندرونی جھگڑوں سے اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ حکومت اسلامیہ پر حملہ آور ہوتے۔ سلطان عبداللہ کے 11 بیٹے تھے، جن میں 2 بڑے بیٹے مطرف اور محمد زیاد لائق اور امور سلطنت میں دخیل تھے۔ ان دونوں کے درمیان رقابت اور عداوت پیدا ہو گئی تھی۔ زیادہ لائق اور قابل آدمی ریاست اشبیلیہ میں چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں علماء اور باکمال لوگوں کی خوب قدردانی ہوتی تھی۔ قرطبہ کا خزانہ خالی تھا۔ اشبیلیہ کی نوخیز اور جدید ریاست کا دربار ابراہیم بن حجاج کی قدردانیوں کے سبب قرطبہ کے لیے موجب رشک بن گیا تھا۔ یہاں کے موجودہ پست ہمت اراکین دربار نے
دونوں بھائیوں کی رقابتوں کی ترقی دینے میں خوب کوشش کی۔ مطرف کو اپنے بھائی محمد کی شکایت کا موقع مل گیا تھا اور اس نے باپ کے کان اچھی طرح بھرنے شروع کیے۔ اس کے ہمساز عمرہ نے تائید کی۔ سلطان عبداللہ نے اپنے بیٹے کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ محمد نے مجبور ہو کر راہ فرار اختیار کی اور قرطبہ سے بھاگ کر عمر بن حفصون کے پاس چلا گیا۔ چند روز وہاں رہ کر اور اپنی حرکت پریشان ہو کر باپ کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو جان کی امان دی جائے تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ عبداللہ نے اس کی جان کی امان دے کر بلوایا۔ اب مطرف کو شکایت کرنے کا اور بھی زیادہ موقع مل گیا۔ سلطان عبداللہ کو کسی مہم کی وجہ سے چند روز کے لیے قرطبہ سے باہر جانا پڑا۔ اپنی غیر موجودگی مطرف کو قرطبہ کا حاکم مقرر کر گیا تھا۔ مطرف نے اس موقع پر بھائی کو جو محل سرائے میں قید تھا قتل کرا دیا۔ عبداللہ کو محمد کے قتل ہونے کا سخت صدمہ ہوا۔ محمد کے بیٹے عبد الرحمن کو بڑی محبت کے ساتھ پرورش کرنے لگا۔ اس کے بعد 283 ہجری میں مطرف نے کسی کاوش کی بنا پر وزیر سلطنت عبد الملک بن امیہ کو قتل کر دیا۔ سلطان عبداللہ نے محمد اور عبد الملک کے قصاص میں مطرف کو قتل کرا دیا۔ سلطان عبداللہ یکم ماہ ربیع الاول سن 300 ہجری میں 25 سال سے زیادہ دنوں سلطنت کے بعد 42 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اس دنیا سے چل بسا۔ سلطان عبداللہ کا تمام زمانہ فتنہ اور فساد یا سلطنت کے ضعف اور ناتوانی کے عالم میں بسر ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں بھی فقہ اکثر ایک دوسرے سے غلخیت رکھتے تھے، مباحثوں، مناظروں اور دور راز کا مسائل کی تحقیق میں مشغول نظر آتے تھے۔ بظاہر کوئی صورت ایسی نظر نہ آتی تھی کہ مسلمانوں کے ابتدائی روح اور جلال اور حکومت اسلامیہ کا اثر اقتدار پر پھر واپس آ سکا۔ ان حالات میں سلطان عبداللہ کے بعد اس کا نوجوان پوتا عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن ثانی تخت نشین ہوا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم قسط نمبر 312 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔